إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ زمر ہے، سورہ مؤمن ہے اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ کافر کہتے تھے کہ سب کچھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیا ہے، اور اسے ہمیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں تو پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے قرآن بنا کر تمہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ پر جھوٹ ہے، تو پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، اور پھر جو جھٹلانے والے ہیں پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ او کذب بالصدق اذ جاءہ، یا وہ جو سچائی کو جھٹلا دے پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اب کافروں کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے۔ اب یہ لوگ ساری دلائل اور ساری چیزیں آنے کے باوجود اگر نہیں مان رہے تو پھر جہنم میں ہی جائیں گے۔ اور پھر جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یہ کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جو رب جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، نباتات اگائے، آسمانوں سے بارش برسائی، تمہارے لیے قسم قسم کی چیزیں بنائیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں جس نے بنائی، کیا وہ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے؟ تم جب مشکل میں پھنستے ہو دوسروں کو کیوں بلاتے ہو؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ دنیاوی سہارے ان پر ہماری امیدیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی ہماری امیدیں ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا والا ان سألتهم من خلق السماوات، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کا خالق کون ہے، لیقولن اللہ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، ان سے کہو کہ اگر جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ مشرکین جو ہیں وہ ان کو توحید کی دعوت سے بڑی چڑ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، لیکن اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو بھی ساتھ ملایا جائے، دوسروں کی بھی تعریفیں کی جائیں تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ساتھ ملایا جائے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے توبہ کی قبولیت کا اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی کہہ دیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی کسی حال میں میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لیلۃ القدر کی رات، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ان راتوں میں اللہ کے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، جتنے بھی گناہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیرے گناہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑھ جائیں، پورا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، میرے سامنے آ، ندامت کے آنسو بہا، تو مجھ سے معافی مانگ، تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کی وسعت، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین کے در پہ آئیں، ندامت کے آنسو لے کر آئیں، شرمندگی لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اب معاف کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آگے معافیاں مانگنے کی، عبادت کرنے کی توفیق دیں۔ اور فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اور پھر یہ کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، ان جاہلوں سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا معبود مشکل کشا بنا لوں، جبکہ اس نے میرے اوپر وحی کی ہے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان پر بھی وحی کی۔ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آگے قیامت کا تذکرہ ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، کہ جب سور پھونکا جائے گا اور اشرقت الارض، یہ زمین روشن ہو جائے گی آپ کے رب کے نور سے، اور جس نے جو عمل کیا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس آیتیں نہیں آئی تھیں، ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تمہیں نہیں ڈرایا تھا کہ رب سے تم نے ملنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے دنیا کی طرف ہی ہم مائل ہو گئے۔ اور وَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جنتیوں کا استقبال ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کو بھی لے جایا جائے گا جو اللہ سے ڈر کر جنہوں نے زندگی بسر کی، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف ان کو جماعتوں کی شکل میں جب دروازے کھولے جائیں گے جنت کے، تو جنت کے دربان فرشتے جو کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بہت ہی اچھا تمہارا داخل ہونا ہے، اب ہمیشہ یہاں رہو گے۔ آگے سورہ مؤمن ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اور اس سورت میں یہ سورت بھی مکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو رویہ فرعون کا تھا تمہارا رویہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، تم اپنے رویے سے باز آ جاؤ، اسی طرح کا رویہ رکھو گے تو پھر حالت دیکھ لو، تمہاری حالت بھی وہی ہوگی جو یہ حالت فرعون کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سورت کے شروع میں توبہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں سورت کے آخر میں توبہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ رب غافر الذنب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگو گے، معافی مانگو گے تو وہ رب معاف کر دینے والا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگو گے تو شدید العقاب ذی الطول، وہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور آگے تذکرہ ہے کہ جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور ان کا دوسرا کام یہ ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ معافیاں مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں ان راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں۔ اللہ کا عرش تھامنے والے فرشتے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ ان راتوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر تیرے سامنے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو انہیں معاف کر دے، تو فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے، ان ایمان لانے والوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اللہ ان توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی، وقیم عذاب الجحیم، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، صرف یہ نہیں، پھر آگے کہتے ہیں اللہ انہیں داخل کر دے جنت کے باغات میں، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو درست ہوئے ان کے والدین میں سے، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان کو بھی درست کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وقیہم السیئات، اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے ان توبہ کرنے والوں کے گناہ، ومن تقی السیئات، اور جس کے گناہ مٹا دیے گئے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتا، اس پر رحم ہو گیا، وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کو پانے کے لیے کوشش کیجیے۔
اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ آگے فرعون کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر جہنم کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ وہ فرعونیوں پر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاشیں تو زمین میں رکھی ہیں نا، لیکن آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ اور لیکن وقال الذین فی النار، جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں کہیں گے، جہنم کے داروغے سے لخزنۃ جہنم، جب اللہ تعالیٰ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ مؤمنون میں کہ جہنمی اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان سے کہو کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ پھر اس وقت جہنمی جو ہے داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں لخازنۃ جہنم دعوا ربکم، اے داروغہ جہنم دعوا ربکم، تو اپنے رب کو بلا، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن عذاب میں تخفیف تو ہو جائے۔ لیکن وہاں پر تخفیف بھی نہیں ہوگی، آگے دوسری مرتبہ پھر پکاریں گے داروغہ جہنم کو، وہ آگے اگلے پارے میں آئے، وہ بھی اگلے پارے کا بھی انشاءاللہ خلاصہ ابھی اسی رات ہم پڑھیں گے، طاق رات ہے انشاءاللہ، تو اس پارے میں یہ آئے گا۔ اس کے آگے جو ہے، اس سے آگے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ حامیم سجدہ۔ یہ صورت نا، یہ بھی مکی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکہ کے دور میں نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آغاز کیا، اس وقت جو تھے کافروں کی مخالفت جب شدید ہوئی، اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کرنا چاہا۔ ایک شخص تھا عرب کا بہت بڑا سردار تھا، عتبہ بن ربیع، تو وہ نا اس کا ابو سفیان کا سسر تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اس کا سسر وہ بڑا ماہر تھا کلام کا، عربی دان اور بہت بڑا شاعر، اور پورے عرب میں مشہور تھا کہ اس سے بڑا، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، زبان کا ماہر اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، شاعری میں اور ڈیبیٹ میں، مناظرہ کرنے میں اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، بڑا مشہور تھا۔ وہ آیا ہوا تھا مکے میں، اور مکہ والوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ ساحر کہتے تھے، کبھی کذاب کہتے، کبھی جادوگر، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ وہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا میں بات کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا تھا نا، مجھے بھیجو میں بات کرتا ہوں۔ سارے سردار اکٹھے ہوئے اور اسے بھیجا کہ جاؤ آپ بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑا ماہر ہے زبان کا، اب کیا ہوتا ہے۔ اس کو بھیج دیا، اور پیچھے سارے سردار نا چھپ کر دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ یہ گیا، اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ آپ نے جو ہے نا جو دعوت پیش کی ہے، آپ نے ہمارے معبودوں کو جھٹلایا ہے اور ہمیں مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں، اور اس وجہ سے قوم میں جو ہے تفرقہ پیدا ہو چکا ہے، آپ میرے ساتھ نا کچھ بات کر لیں، ہم کچھ مفاہمت کر لیتے ہیں، اور یہ جو فتنہ ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بات کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے بات کی، کہا کہ کیا آپ اس مکہ کے اندر سرداری چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، یا آپ کو دولت چاہیے، ہم آپ بتائیں کتنی دولت آپ کو چاہیے، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، یا آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اشارہ کریں، عرب کی حسین و جمیل عورتیں ہیں، جس طرف اشارہ کریں گے اس کی آپ کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ آپ کو یہ ساری آفریں، جو ایک دنیا دار مفاد پرست مادیت پرستی کی طرف جانے والے لوگ اپنے لیے جو سب کچھ پسند کرتے ہیں، وہ ساری آفریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی بات کر لی؟ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد خاموش ہوا نا، آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بات کر لی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب میری بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اور پھر تلاوت کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے عربی کا ماہر، اس نے جب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور آگے جب ذکر ہے نا اگلے رکوع میں، یہاں پر قوم عاد کا، قوم سمود کا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تم اعراض کرتے ہو اس قرآن سے تو پھر سن لو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں صاعقہ، اس چیخ سے جو چیخ عاد اور سمود پر آئی تھی،
اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے آگے سے دائیں بائیں سے رسول آئے تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی ایک کی عبادت نہیں کرنی، لیکن وہ باز نہ آئے تو پھر ان پر کیا ہوا؟ فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، عاد نے زمین پر تکبر کیا تھا، وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ تو یہ ساری آیتیں جب آئیں حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم، تو یہ آیتیں جب سنے نا اس نے قوم عاد پر عذاب کی اور ساری چیزیں، چیخیں مار کر رونے لگا۔ پہلے ایسے آرام سے رو رہا تھا، پھر جب عذاب کی آیتیں تو دھاڑے مار کر رونے لگا، اور آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ بس کریں آگے نہ پڑھیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں آگے نہیں سن سکتا۔ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر گیا بھاگتا ہوا، جب پیچھے تماشا دیکھنے کے لیے سارے سردار بیٹھیں کہ کیا بنتا ہے، ان کے پاس جب گیا تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ واپسی پر تیرا وہ چہرہ نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، کلام کا ماہر۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کی حقانیت، کہ وہ انسان جس کو پورا عربی کا ماہر سمجھتا تھا اور اس کے مقابلے میں کوئی انسان بات نہیں کر سکتا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، میں نے جادوگر بڑے بڑے دیکھے ہیں، یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، یہ ساحر مجنون کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام الکلام یعلو ولا یعلی علیہ، ایسا کلام ہے جو پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، اور اس کلام پر کوئی دوسرا کلام غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس نے یہ تبصرہ کیا۔ تو آگے سے مشرکین مکہ جن کے جو ہے ہدایت پر ان کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ٹھیک، آگے سے یہ جواب دیا۔ تو یہ اس سورت کے شروع والی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، قال الذین کفروا ربنا، اس وقت جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ارنا الذین اضلانا، اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں۔ آج جن کے پیچھے چل کر گمراہ ہوتے ہیں نا، اب تو نہیں دیکھتے نا قرآن کو، احادیث کو، حقیقت کو، لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے کہہ دیا بڑوں نے ویسے کر رہے ہیں، جیسے قوم کے وڈیرے نے، برادری کے چودھری نے کہہ دیا اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، جس طرح پیر صاحب نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، انہی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آنکھیں کھول کر خود دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کیا بیان کیے ہیں، ورنہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جن کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں وہ لوگ دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں، آج جنہیں سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہم ترین بات کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہی کے لیے فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اور انہی کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹ جانے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معافیاں مانگنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔